الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله اما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المكين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاكرين والشاكرين والحمد لله رب العالمين آمين يا رب العالمين. جتنے لوگ تشریف فرما ہے صرف میرے کہنے کے اعتبار سے نہیں، اپنی نجات اور اپنے مرحومین کی مغفرت کے واسطے دل لگا کر امت خضرا کو نگاہوں میں بسا کر ادب کے ساتھ دیکھا ہے. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد بارك وسلم طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الابصار وضيائها وآلہ وصحبہ دائما ابدا. آج کی یہ بابرکت تقریب جس میں ہم اور آپ شریک سعادت ہیں، اللہ رب العزت ہم سب کی حاضری کو قبولیت درجہ عطا فرمائے. تقریر شروع کرنے سے پہلے آپ زندگی اور بندگی کو کامیاب بنانے کا جو زرعی اصول ہے، زمین پر دو کام ایسے ہیں جو ہر حال میں بارگاہ رب میں مقبول ہوتے ہیں. پہلا عمل درود پاک ہے ہر حال میں، کیونکہ جتنی بھی عبادتیں ہیں اور جن جن عبادتوں میں لفظ میں کا استعمال ہے، نیت کی میں نے نماز پڑھنے کی، نیت کی میں نے نویتو ان اصوما، نیت کی میں نے روزہ رکھنے کی، نیت کی میں نے عمرہ کی، زکات کی، حج کی، نیک کام کی، نیت کی میں نے، جتنی عبادتوں میں لفظ میں کا استعمال ہے، اس ایک بھی عبادت کی قبولیت کی ضمانت بندوں کے پاس نہیں ہے. واحد عمل درود پاک، جس کے پڑھنے کے بعد نہیں، پڑھنے پر نہیں، پڑھنے سے پہلے ہی رب اسے قبول کرنا لیتا ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ واحد عمل ہے جس میں بندہ درود پڑھتا نہیں. جیسے ابھی چند دنوں پہلے تک اگر مسجد میں گیزر نہ لگا ہو، ہیٹر یا پانی گرم کرنے والے آلات نہ لگے ہو، تو ٹنکی کا پانی کتنا ٹھنڈا ہوگا. مگر کچھ اللہ کے ایسے بھی مقرب اور محبوب بندے ہیں جو پھر بھی نماز نہیں چھوڑتے. ٹھنڈک ہو، گرمی ہو، جاڑا ہو، برسات ہو، کچھ بھی ہو، اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو پیدا ہی ایسی جگہ پر کیا ہے جہاں تینوں موسم ہیں اتفاق سے. تو صرف موسم ہی نہیں ہے، موسم کے اعتبار سے اللہ ہمیں غذا بھی فراہم کرنا رہا ہے. تو بندہ نماز پڑھتا ہے، کبھی بندے نے پلٹ کے یہ نہیں کہا ہوگا کہ یا اللہ پاک ہم لوگ دن بھر میں 5 مرتبہ نماز پڑھتے ہیں، کیا تو بھی کبھی نماز پڑھتا ہے؟ تو مولانا صاحب کہیں گے ارے توبہ کرو یار، اللہ جسم و جسمانیات سے پاک ہے، وہ نماز کا حکم دیتا ہے، پڑھتا نہیں ہے. ابھی 21 تاریخ کو ہم لوگوں نے عید الفطر کی نماز ادا کی، اس سے پہلے 1 مہینے کا روزہ رکھا. ممکن ہے کوئی پلٹ کے یہ کہے کہ اللہ پاک ہم لوگ 14 15 16 گھنٹے کا روزہ رکھتے ہیں، کیا تو بھی کبھی روزہ رکھتا ہے؟
تو علماء فرمائیں گے کہ نہیں یار، اللہ صرف حکم دیتا ہے، اللہ جسم و جسمانیہ سے پاک ہے، وہ نماز روزہ حج زکات کرتا نہیں، صرف حکم دیتا ہے۔ پروردگار حکم ہمارے لیے، تیرا بھی کوئی فعل ہے، تیرا بھی کوئی کام ہے، تو آواز آئی ہاں میرا بھی کام ہے، میں نماز روزہ حج زکات نہیں کرتا، میرا ایک کام ہے، میں اور میرے فرشتے اپنے محبوب پر درود و سلام بھیجتے ہیں۔ تو اللہ فرما رہا ہے میں بھیج رہا ہوں، ایمان والو تم بھی بھیجو۔ تو ایمان والا درود کیا پڑھتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے درود پڑھو، تو بندہ پلٹ کے کہتا ہے اللہم صلی علی، اے اللہ تیرے محبوب کی کیا شان ہے یہ ہمیں پتہ ہی نہیں، اے اللہ تو بھیج اپنے محبوب پر۔ حضور پاک کی شان کیا ہے؟ شان نبوت و رسالت کے مطابق تو رحمت نازل فرما۔ تو بندہ خود پڑھتا نہیں ہے، وہ ریکویسٹ کرتا ہے، آگرہ کرتا ہے، گزارش کرتا ہے، اے مولا تو پڑھ۔ اور جب ہم نے پروردگار سے کہہ دیا مولا تو رحمتیں بھیج، تو برکتیں بھیج، تو اب یہ ہمارا عمل نہیں رہا، اب یہ پروردگار کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے محبوب پر رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائے۔ تو سب سے پہلی چیز ہے جس کی قبولیت کی ضمانت ہے وہ ہے درود پاک۔ اور دوسری چیز جو تقریباً ہم لوگوں کے ہاتھ سے ختم ہوتی جا رہی ہے، دوسری چیز کیا ہے؟ دوسری چیز کا نام ہے میلاد مصطفیٰ۔ اس کو سمجھ لیں ٹھیک سے۔ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے صحابہ جب راہ سے گزرا کرو تو کبھی کبھی جنت کی کیاری میں بیٹھ لیا کرو۔ صحابہ نے عرض کی آقا ہم تو بس حجرہ عائشہ سے اور منبر مصطفیٰ تک ہی جانتے ہیں، ماں بین بیتی و منبر روضۃ من ریاض الجنہ، کریم آقا، لیکن اگر ہم حدود مدینہ سے باہر ہوں، یمن میں ہوں، شام میں ہوں، لبنان میں ہوں، لیبیا میں ہوں، یا رسول اللہ تب ہم جنت کی کیاری کہاں ملے گی، کہاں بیٹھ لیا کریں؟ تو مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں صحابہ جہاں میری جھلک بھی دکھا دی جائے، جہاں میرے چہرے کا دیدار بھر کرا دیا جائے، یا جہاں میرے نام کی محفل سجا دی جائے، اللہ اتنی زمین کو جنت کی کیاری بنا دے گا۔ تو یہ ہماری کم نصیبی ہے، میں بد نصیبی تو نہیں کہوں گا کیونکہ حضور کی امت بد نصیب نہیں ہو سکتی، کم نصیبی ہے کہ جس محفل میں اس نظریے کے ساتھ ہمیں بیٹھنا چاہیے تھا کہ ہم وہاں جا رہے ہیں جو دروازہ کسی دنیا دار کا بعد میں ہے، پروردگار کے محبوب کا ذکر ہونے کی بنیاد پر یہ جنت کی کیاری میں بیٹھنے جا رہے ہیں۔ تو خوش نصیب ہیں آپ کہ یہاں بیٹھے ہیں، اس محفل کا احترام کیجئے۔ احترام اس لیے کہ جس بھائی نے، ظاہر بھائی نے یا ان کے بھائیوں نے، اہل خانہ نے میلاد شریف سجایا، کون ایسا مسلمان ہے کہ جس مسلمان کا نظریہ یہ نہ ہو کہ حضور میرے گھر تشریف نہ لائیں؟ کوئی کہے گا یہ بات؟ سب کہیں کہ حضور میرے گھر تشریف لے آئیں۔ بات حضور کی آ جائے تو اہل ایمان کی بات نہیں کرتا، میں ارتداد کا شکار ان افراد کی بات کرتا ہوں جنہیں اختیارات نبوت اور تصرفات مصطفیٰ پر زبان کھولنا جنہیں بہت آسان معلوم ہوتا ہے۔ میں ان کی بات کر رہا ہوں کہ اگر ہم یہ کہہ دیں کہ حضور یا وہ شعر کی زبانی کی سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ، تو لوگ کہیں گے ارے صاحب لوگ اب 1500 سال پہلے کی بات ہے اور یہ مولانا صاحب لوگ تو اپنی دکان چلانے کے لیے کہہ دیتے ہیں حضور تشریف لے آئیں۔ زیادہ دور نہ جائیے، اترولہ چلے جائیے، کرایہ بھارا میری طرف سے، اترولہ چلے جائیے۔ میں ان سال حضرت شیس پیغمبر کے مزار پر اس کی جو تقریبات منعقد ہوتی ہیں اس میں ان سال میں آپ سب کی دعا سے حاضر تھا خطیب کی حیثیت سے۔ وہاں
میں اپنی فیملی کے کچھ معاملات اپنے دوستوں کے درمیان علماء کا مجمع تھا، اس میں بیان کر رہا تھا، تو مجھے لگا کہ اولیاء کا فیض، بزرگوں کا فیض وہ شاید مجھے ہی ملا ہے۔ اس میں ایک مولانا صاحب بیٹھے تھے، انہیں مولانا صاحب کی بات بتا رہا ہوں کہ اترولہ جائیے تو ان سے ضرور ملاقات کیجیے گا۔ تو جب میں نے اپنی بات کی تو انہوں نے کہا کہ ارباب بھائی آپ کبھی اترولہ آتے ہیں؟ تو ہم نے کہا یار برابر آنا ہوتا ہے۔ تو کہنے لگے ارباب بھائی کبھی آئیے گا تو مجھ سے ملاقات ضرور کیجیے گا۔ ہم نے کہا کیا خاص بات ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ پہلے میں مدرسے میں پڑھاتا تھا، عالم ہے۔ ارباب بھائی میری تنخواہ تھی 8,000 روپے، پریشانیوں کا سامنا بہت کرنا ہوتا تھا۔ میری بیٹی بیمار ہو گئی، 5 سال کی ان کی بیٹی بیمار ہو گئی، اور اتنی زیادہ بیمار ہوئی کہ اترولہ کے ڈاکٹرز نے 1.5 فٹ اس چھوٹی سی بچی کا پیٹ پھول گیا، ڈاکٹرز نے لاعلاج کہہ دیا۔ اترولہ کے ڈاکٹرز نے جانے دیجئے، وہ وبھاگ نہ سدھرا ہے نہ سدھر سکتا ہے میرا بھائی، وہ ادھر توجہ مت دیجئے۔ تو اترولہ کے ڈاکٹرز نے، گوڈا کے ڈاکٹرز نے، یہ بات میں اس لیے کہ آن مائک بول رہا ہوں کہ میری بات دور دور تک جا رہی ہوگی، لوگ سن رہے ہوں گے۔ اگر آنکھوں میں موتیا بند کی بیماری نہ ہو تو جا کر اپنے آنکھ سے مشاہدہ کر کے آ جاؤ، نہ پوچھ ان خلقہ پوشوں کو، ارادت ہو تو دیکھ ان کو، یدے بیضا لیے بیٹھے ہیں اپنی آستینوں میں۔ لکھنؤ اور دلی تک کے ڈاکٹر نے جواب دے دیا۔ جب جواب دے دیا، ادھر ادھر ان سے کہہ کر کے انہوں نے علاج کروایا، اور جب ڈاکٹرز نے لاعلاج کہہ دیا تو مولانا صاحب نے اپنی بیٹی کو لا کر کے قطب اترولہ کے مزار پر لے جا کر کے ایک چادر بچھائی اور لے جا کر کے انہوں نے لٹا دیا 5 سال کی بچی کو، اور کہنے لگے کہ میں مزار پاک پر میں حاضر ہوا اور میں نے کہا کہ حضور والا میری شکایت جب جواب دے چکی ہے، میں حضور کی شریعت کا عالم ہوں، جانکار ہوں، میں بھیک بھی نہیں مانگ سکتا، میں کٹورا لے کر چوراہے پر بیٹھ بھی نہیں سکتا، مجھے مدرسے میں 10 سال تک رکھ کر یہی تو سکھایا گیا ہے کہ بیٹا کھانا اچھا نہ ملے برداشت کر لینا، کپڑا اچھا نہ ملے برداشت کر لینا، مگر عظمت رسالت سے سمجھوتا نہ کرنا۔ ہم نائب مصطفیٰ کہلاتے ہیں، ہم وارث انبیاء کہلاتے ہیں، اور آپ سے بھی میری گزارش ہے، برسا کے ساتھیوں سے بھی میری گزارش ہے، کئی تقریریں میرے ہو چکی ہیں اور ہر بار میں کچھ بتانے کی کوشش کرتا ہوں، کچھ ایسا جو دل میں اتر جائے۔ کسی باہر کے خطیب کو، باہر کے مقرر کو 10-5 ہزار روپے، 10-20 ہزار، لاکھ 50 ہزار روپے ہم لوگوں کو دیتے ہوئے بھاری نہیں پڑتا۔ دل اس کا خوش کر دیجئے جو آپ کے مصلے پر کھڑے ہو کر 5 وقت کی نماز پڑھاتا ہے، دل اس کا خوش کر، اور دل خوش کرنے کے لیے میں نہیں کہتا کہ الگ سے 10,000 کا لفافہ حضرت کو دے دیجئے، حضرت کے گھر جانے کے وقت حضرت کی گاڑی میں کبھی دھیرے سے پیٹرول ڈلوا دیجئے، کبھی حضرت کے جیب میں دھیرے سے 500 روپے علاوہ تنخواہ کے ڈال دیجئے، حضرت بچوں کے لیے کچھ لے کر کے جائیے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جس نے میری امت کے باعمل علماء کو دیکھا، اور باعمل مسجد کا ہر وہ امام ہے جس کی ابتدا میں آپ نماز پڑھتے ہیں۔ کیوں؟ آپ کو پتہ چل جائے حضرت نے 1 فٹ زمین قبضہ کیا ہے اپنے بھائی کی، آپ نماز پڑھو گے ان کے پیچھے؟ اب پتہ چل رہا ہے حضرت فاسد ہے، فاجر ہے، بے ایمان ہے، لیمار ہے، آپ ان کے پیچھے نماز پڑھو گے کبھی؟ نہیں پڑھو گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ گاؤں میں بھنگاریا سیٹ ہونا، لکڑے والا، پی او پی والا، بڑا آدمی ہونا یہ الگ بات ہے، مگر میری زبان میں، میں بھارت کے تمام بڑے جلسوں میں ہر روز یہ کہتا ہوں، کیسے کیسے یہ مسلمان نظر آتے ہیں، میلے کپڑوں میں بھی ذیشان نظر آتے ہیں، تم امیری میں بھی فقیروں کی طرح لگتے ہو، یہ چٹائی پہ بھی سلطان نظر آتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ یہ نائب مصطفیٰ ہیں، ان کا ربط حدیث اور قرآن سے جڑا ہوا ہے۔ اب سوچئے، لوگ پوچھتے ہیں کہ ارباب بھائی آپ لوگوں کا خرچہ کیسے چلتا ہے؟ ایسے ہی چلتا ہے۔ کہہ رہا ہوں کہ تم امیری میں بھی فقیروں کی طرح لگتے ہو، لوگ پیسہ دے رہے ہیں، دراصل پیسہ آپ دلوا نہیں رہے ہو، آپ دے نہیں رہے ہو، یہ مصطفیٰ دلوا رہے ہیں۔ آپ کہو گے حضرت اب ہم آپ کو پیسہ نہیں دیں گے، تو جب منع ہو جائے گا تو آپ دے بھی نہیں پاؤ گے، یہ بھی بات بالکل سچ ہے۔
وہ واقعہ پتہ نہیں میں نے آپ کو بتایا کہ ایک بڑا غریب بندہ تھا نا، اس نے کہا کہ بھائی مجھے مدینہ شریف لے کے چلو، حضور کے شہر کی بڑی یاد آ رہی ہے۔ تو لوگوں نے کہا پیسہ ہے؟ کہا ایک پھوٹی کوڑی نہیں ہے۔ تو جہاز، وہ پانی والا جہاز تھا، اس کے سہارے سے اس نے اپنے آپ کو جا کر کے لوگوں کے بیچ میں، مسافروں کے بیچ میں اسے چھپا لیا۔ ٹکٹ چیک کرنے والا آیا، اس نے کہا کہ ابے اور سیدھا سیدھا دکھ رہا ہے اور 2 نمبر کا کام کر کے مدینہ شریف جانا چاہتا ہے۔ اس نے ہاتھ جوڑا، اس نے کہا صاحب مجھے لے کے چلو، بہت حضور کے شہر کی یاد آ رہی ہے مگر میرے پاس کچھ بھی نہیں۔ دھکے دے کر ساحل پر اتار دیا، اور جب اتارا نا تو حج کے لیے جانے والے سارے مسافر مذاق اڑا رہے تھے کہ لو بڑا عاشق بن رہا تھا، دھکے کھا کے نیچے پھینکوا دیا۔ اور جب نیچے اترا نا وہ بندہ تو اس نے کیا کہا جاتے ہیں، آج اپنے گاؤں جاؤں گا اور گلی گلی چوراہا چوراہا چٹی چٹی چلا چلا کے کہوں گا کہ وہ آمنہ کا لال جو ہے نا مدینے والا، وہ امیروں کا نبی ہے، غریبوں کا نہیں ہے، امیروں کو بلاتا ہے، غریبوں کو لا کے کھلاتا ہے۔ مگر تھا سچا عاشق مصطفیٰ، سچا عاشق تھا، ہم لوگوں جیسا نہیں تھا کہ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے۔ موت قبول ہے، 5 وقت کی نماز عالی شان مسجدوں میں قبول نہیں ہے، موت قبول ہے، 1 مہینے کا روزہ قبول۔ تو ہم لوگوں کے اتنے جعلی والا عاشق نہیں تھا، سچا عاشق تھا۔ اس نے کہا گاؤں جاؤں گا، چلا چلا کے کہوں گا وہ امیروں کا نبی ہے، امیروں کو بلاتا ہے، غریبوں کو دھکے کھلاتا ہے۔ مگر ظہر کا وقت ہوا، اس نے جلدی سے سمندر سے یہ پانی سے وضو کیا اور کھڑا ہو گیا قبلہ رخ۔ ابھی کھڑا ہی ہوا تھا، یہ تاریخ میں موجود ہے، پیچھے سے پشت پر کسی نے ہاتھ رکھا۔ اس نے کہا یار سب تو چلے گئے تھے، یہاں کوئی چرند پرند بھی نہیں تھا، انسان کی تو بات چھوڑو، ہے کون جس کا ہاتھ میری پشت پر ہے؟ پلٹ کے دیکھا، ایک نورانی چہرے والا کوئی بندہ انسانی شکل میں موجود تھا۔ کون ہو آپ؟ کہا میں بارگاہ مصطفیٰ سے بھیجا ہوا ایک غلام ہوں۔ مصطفیٰ کریم کا فرمان ہے کہ میرا عاشق بھارت کی زمین پہ تڑپ رہا ہے، آنے والے جہاز سے آ رہے ہیں، میرے سچے عاشق کو دھکے مار کے جہاز سے نیچے گرا دیا ہے، جاؤ۔ میرے عاشق نے وضو تو بھارت میں کیا ہے لیکن نماز ادا کرے گا گنبد خضرا کی چھاؤں میں، مسجد نبوی میں نماز ادا کرے گا۔ جانتے ہیں اس عاشق سے کہا آنکھیں بند کر لو، آنکھیں بند کی اور پھر چند لمحوں کے بعد کہا آنکھیں کھول دو۔ آنکھیں کھولی تو سامنے گنبد خضرا تھا۔ اب وہ بندہ اپنے بیان سے پلٹ گیا، اس نے کہا اب جب گاؤں جاؤں گا تو چلا چلا کے کہوں گا کہ امیروں کو بعد میں بلاتا ہے، غریبوں کو پہلے بلاتا ہے، غریبوں کو ہوا کے گوشت پہ بلا دیتا ہے۔ وہ بلانے والا بڑا عظیم ہے، جسے چاہا در پہ بلا لیا، جسے چاہا اپنا بنا لیا۔ یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات۔ عشق مضبوط کیجئے تو جائیے اترولہ، اور اترولہ جا کر کے مزار شریف میں جھاڑو لگانے کا کام کرتے ہیں باپ بیٹے دونوں۔ میں ابھی رمضان شریف سے 3 دن کے پہلے گیا، ملاقات ہو گئی، وہ بات میرے ذہن میں تھی۔ ہم نے کہا بھائی وہ بٹیا کہاں ہے جسے ڈاکٹر نے لا علاج کہا تھا؟ تو کہا آپ ملے نہیں، وہ عائشہ کھیل رہی ہوگی کہیں۔ تو ہم نے کہا کہ ذرا سا ملاقات کروائیے، تو بلا کر کے لائے، میری فیملی بھی ساتھ میں تھی۔ تو میں نے فیملی سے کہا وہ 7 سال کی بچی ہے، 8 سال کی، وہ دوڑ کر کے آئی۔ جانتے ہیں سارے ڈاکٹرز نے کہا تھا کہ اگر ہم آپریشن کے آلہ جات لگائیں گے تو تتکال امیڈیٹلی بلا تاخیر بیٹی ڈیتھ کر جائے گی، موت کے منہ میں چلی جائے گی، مر جائے گی۔ اور مولانا صاحب تھا کھار کے لائے تو اترولہ کے آستانے پر لا کر کے انہوں نے لٹا دیا۔ میں 10-20 سال پہلے کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں امیڈیٹلی ابھی کی بات کر رہا ہوں، موجودہ وقت کی۔ صبح جا سکتے ہیں آپ، اس وقت جا سکتے ہیں آپ۔ انہوں نے لٹا دیا اور چند ہی دن گزرے تھے کہ فجر کے وقت بیٹی اٹھی اور اس نے اپنے ابا کو جگایا، ابا اٹھو، ابا اٹھو، ابا ہم ٹھیک ہو گئے، ابا دیکھو ہم ٹھیک ہو گئے۔ تو مولانا صاحب کہنے لگے کہ بچی ہے، ہو سکتا ہے درد میں فاقہ ہو۔ کہنے لگے کہ بیٹا کیسے ٹھیک ہو گئی؟ تو اس بیٹی نے اپنا کپڑا اٹھایا اور اٹھا کر کے کہا ابا دیکھو رات میں حضرت آئے تھے، آپریشن کر کے گئے ہیں، اب میں ٹھیک ہو گئی۔ تو بھی لوگوں نے یقین نہیں کیا، انہوں نے کہا کہ حضرت قبر سے نکل کر کہاں آپریشن کر سکتے ہیں؟ مگر جب کپڑا ہٹایا تو دیکھا کہ باقاعدہ رات کی تنہائی اور تاریکی میں بیٹی سو رہی تھی عالم خواب میں۔ خود میں اترولہ تشریف لے کر کے آئے اور انہوں نے بیٹی کا آپریشن کیا۔
वो टाका आज भी ऐसे जैसे सर्जन करता है ना, ऐसे ही उस बेटी के टाके आज भी मौजूद हैं। अब धीरे धीरे वो निशान कम हो रहा है, मगर अब भी साफ जाहिर है पूरे तौर पर कि इस बच्ची का ऑपरेशन किया गया है। किसी डॉक्टर ने नहीं, उनका पूरा परिवार घर छोड़कर कुतुब उद्दौला के आस्थाने पर खड़ा हुआ है और ये कह रहा है कि वली वली है, विलायत निशान रखता है, वली जुबान में दोनों जहान। तो बात हमने क्या कहा था कि कौन ऐसा मुसलमान है जो ये कहे कि नहीं नहीं हमारे घर में क्या करने हैं। हर मुसलमान के दिल की यह सदा है कि काश हुजूर मेरे घर तशरीफ ले आए। मगर मैं दावे के साथ कहता हूं कि हुजूर तशरीफ लाए हैं, हुजूर तशरीफ लाते हैं, हुजूर तशरीफ लाएंगे भी। कहां? हमारे घर जहां कमला पसंद लीटर के हिसाब से खाकर के फूका है, हुजूर वहां आएंगे? कभी नहीं। उस महफिल में जहां गीबत हो, जहां अदब एहतराम के साथ लोग बैठते भी ना हो, जिसका बिस्तर पाक ना हो, जिसकी चौखट पाक ना हो, जिसकी दहलीज पाक ना हो, हुजूर वहां तशरीफ लाएंगे? नहीं, हुजूर आए हैं, मकान हो इमाम शरफुद्दीन दोसी जैसा तो मेरे आका तशरीफ लाए हैं, मकान हो इमाम अब्दुल वहाब शरानी जैसा तो मेरे आका तशरीफ लाए हैं, मकान हो बगदाद की बुढ़िया जैसा कोई पक्का मकान नहीं, कच्चा मकान, छप्पर 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 समझते हैं ना? अपनी ज़बान कोई कुरिया कहता है, कोई कुछ कहता है, छप्पर का मकान खलीफे बगदाद ने ऐलान करवाया था। आज मेरे दरवाजे पर जिक्र मुस्तफा अलैहि तहियतु व सलाह की महफिल मुनादिल होगी। हम पर इल्जाम ये लगाया जाता है कि साहब जिक्र मुस्तफा की बात ये तो सुन्नी मुसलमान और इमाम अहमद रजा खान के बाद से की जा रही है। मगर याद रखिएगा कि मुस्तफा करीम की तारीफ व तौसीफ करना ये हमारा काम नहीं। दीवारे काबा पर मुस्तफा करीम के खिलाफ अब शब्द लिखे जाते थे, मुस्तफा करीम को काहिन जादूगर मर्ज़ल्लाहि रब्बिल आलमीन लिखा जाता था। रात में दुश्मनाने इस्लाम गालियां लिखते थे और सुबह उठते थे तो दीवारे काबा पर